عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعے سے قرض کے احکام اور مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس بیان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرض کا لینا اور دینا یہ چونکہ ہمارے زمانے میں خاص طور پر اور معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر آدمی یا تو اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا اس نے قرض لینا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی قرض کے لینے یا دینے سے جڑا ہوا ہے اور اس سے وابستہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے نہ کسی کا قرض دینا ہے نہ انہوں نے کبھی کسی سے قرض لیا ہے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ تو اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ قرض کا لینا اور دینا جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، یہ شریعت کے اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، اسلام کے احکام کے مطابق ہو۔ آج کے جمعے کے موضوع کا موضوع بھی یہی ہے، اور آئندہ جمعے میں بھی اسی کا کچھ حصہ عرض کیا جائے گا۔ میں نے اس موضوع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ جو پہلے جمعے میں بیان کیا گیا وہ تھا قرض دینے کا ثواب اور اجر اور قرض دینے کی فضیلت۔ کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ سے قرض مانگے اور آپ کے اندر قرض دینے کی وسعت ہو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہو، تو آپ انکار نہ کریں،
کیونکہ قرض کسی کو دے کر اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے، بلکہ بعض اوقات صدقہ اور خیرات میں ثواب کم ہے، قرض دینے میں ثواب زیادہ ہے۔ صدقہ خیرات آدمی اس کو بھی دے دیتا ہے جو ضرورت مند ہو، اس کو بھی دے دیتا ہے جو زیادہ ضرورت مند نہ ہو۔ صدقہ خیرات اس کو بھی دیا جاتا ہے جس کے پاس اپنا بھی کچھ مال ہو، اس کو بھی دے دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر قرض جو مانگتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو بیچارہ بہت ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو پہلے جمعے میں یہ بیان کیا کہ قرض دینے کا ثواب، پھر پچھلے جمعے میں اور آج کے جمعے میں اس کے دوسرے اور تیسرے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے میں پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ قرض کو واپس بھی کر دینا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہیں واپس کرتا اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں کیا کچھ کہا گیا ہے، کتنی ناراضگی کا اظہار اور کتنی وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں جو قرض واپس نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے، ٹلاتا رہتا ہے، بہانے کرتا رہتا ہے۔ اس موضوع کے لیے قرآن کریم کے سب سے پہلی سورت جو سب سے لمبی سورت ہے سورہ بقرہ، اس کی آخری چند آیتیں تلاوت کی گئیں، ان میں قرض کے احکام بیان کیے گئے، اور یہ آیت مبارکہ 282 نمبر قرآن کریم کی اور سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعے اس کی تشریح کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرض دو، قرض کا معاملہ کرو، قرض کا لین دین ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کی مدت مقرر کر لو، ٹائم مقرر کر لو، 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے، 6 مہینے، سال، کتنے عرصے کے لیے قرض دے رہے ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاشرے میں قرض کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، آپ سے کسی نے پیسے مانگے، آپ نے پیسے دے دیے، دکان پر گئے، کوئی چیز پسند آ گئی، خریدی، آپ چیز خرید کر لے آئے مگر پیسے ادھار کر لیے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے پہلے دے دیے اور چیز آپ کو بعد میں ملے گی، آپ نے کہا یہ پیسے لے لو، جب نیا ماڈل گاڑی کا آئے گا، موبائل کا آئے گا، مجھے دے دینا۔ تو کہیں قیمت ادھار ہو گئی، کہیں وہ چیز جو آپ لے رہے ہیں وہ ادھار ہو گئی، یہ معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ ایک مدت مقرر کر لو تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو، کل کو کوئی فساد نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ یہ جو ادھار کیا جا رہا ہے یہ کتنے عرصے کے لیے، اور مدت بھی وہ ہو جو معلوم ہو، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ مثلا یہ کہ 1 ماہ 2 ماہ، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، یہ نہیں کہ جب میرے بھینس بچہ جنے گی پھر میں تجھے تیرا قرضہ واپس کروں۔ دوسری بات یہ تھی کہ تم اس کو لکھ لو، اور لکھو بھی دیانتداری سے، اور اگر خود لکھنا نہیں جانتے کسی سے لکھوا رہے ہو تو تم بولو اور وہ لکھے۔ اس کو املا کہتے ہیں کہ ایک بولے اور دوسرا لکھے۔ یہ نہیں کہ وثیقہ نویس، عرضی نویس اپنی مرضی سے لکھ دے، نہیں، تم بول کر لکھواؤ تاکہ لکھنے کے اندر بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ اور اگر کوئی آدمی لکھنا بھی نہیں جانتا، لکھوانا بھی نہیں جانتا، گنگا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بے وقوف اور کم عقل ہے، تو فرمایا پھر اس کا جو ولی اور اس کا نمائندہ ہو وہ لکھوائے، اور دیانتداری کے ساتھ لکھوائے، وہ بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اگر ان چیزوں کا خیال کیا جائے گا تو انشاءاللہ کل کو جھگڑا بھی پیدا نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات بیان ہو گئی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، فرمایا جب تم لین دین کرو، قرض دے رہے ہو اور لینے والا لے رہا ہے، تم اس کو لکھ رہے ہو، مدت مقرر کر رہے ہو، مگر اس پر 2 گواہ بھی بنا لو، 2 آدمی گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو بھئی تم 2 آدمی گواہ رہنا، میں نے اس کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے، 1 ماہ کے لیے دیا ہے، یہ 1 ماہ کے بعد مجھے واپس کرے گا، اور یہ ہم نے تحریر بھی لکھ لی ہے، اس دستاویز پر اس نے بھی دستخط کیے ہیں، میرے بھی دستخط ہے، تم بطور گواہ اس پر لکھ دو کہ اس نے مجھ سے لیا، کل انکار نہ کر دے، اور 1 ماہ کی مدت ہے، 1 ماہ کے بعد یہ نہ کہہ دے نہیں تو میں تو 2 ماہ کے لیے لیا تھا، 2 گواہ بھی بنا لو۔ پھر گواہوں کی بھی اللہ نے تفصیل بیان کی، کیا قرآن، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ گواہ کون سے ہونے چاہیے، تو قرآن کریم کی اسی آیت میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، لفظ رجال آیا، اور سمجھا کرو قرآن کو اور عربی کو، لفظ رجل کا معنی عربی میں مرد ہے، مگر یہ مرد کس کو کہتے ہیں؟ بالغ کو۔ عربی زبان کا لفظ رجل بچے پر نہیں بولا جاتا، اس کے اوپر سبی کا لفظ بولا جاتا ہے، کہیں طفل کا لفظ بولا جاتا ہے، رجل کا لفظ بالغ پر بولا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جس کو گواہ بنا رہے ہو وہ نابالغ نہ ہو، وہ بچے نہ ہو، بلکہ بالغ مرد کو گواہ بناؤ۔ ہر چیز قرآن نے کھول کھول کر بیان کی، کاش مسلمان قرآن کو اپنا دستور بناتا، اپنا منشور بناتا، اپنا رہنما بناتا۔ فرمایا گواہ بناؤ بالغ آدمی کو، بڑے کو، بڑے سے مراد بالغ ہے، بچے کو نہیں، کیونکہ لفظ اللہ نے فرمایا من رجالکم، رجال جمع رجل کی، اور رجل عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں، مگر نابالغ مرد کو نہیں، بالغ مرد کو کہتے ہیں، تو بالغ مرد کو بنا لو۔ پھر فرمایا اپنے اندر سے، اور خطاب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کر رہے ہیں، گویا دوسری بات یہ فرما دی کہ گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلمان اپنے معاملات کا گواہ کافر کو نہ بنائیں، کیونکہ کل جب عدالت میں معاملہ چلا گیا اور گواہ پیش ہوئے تو ظاہر ہے گواہی کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف ہوگی، اور اللہ نے کافر کو یہ مرتبہ اور مقام نہیں دیا کہ وہ مسلمان کے خلاف گواہی دے اور اس کی گواہی مانی جائے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، خطاب ایمان والوں کے، یا ایھا الذین آمنوا، تو مر رجال اپنے اندر سے بناؤ، تو معلومات ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں گواہ بناؤ اپنے اندر سے، یعنی مسلمان کو گواہ بناؤ۔ اور آگے فرمایا ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں کو بناؤ جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جن گواہوں پر تمہیں اعتماد ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جھوٹے آدمی کو گواہ نہ بناؤ، سچے کو بناؤ، کیونکہ آدمی جھوٹے کو پسند نہیں کرتا، سچے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ اور عقل مند کو بناؤ، پاگل کو نہ بناؤ۔ تو یاد رکھیے اسلام میں اور شریعت میں جو گواہ آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے 4 شرطیں ہیں جو فقہاء اور علماء ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں جب بھی کسی معاملے کا گواہ بنائیں اس میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 گواہ مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 گواہ عقل مند ہونا چاہیے، پاگل نہیں، مجنون نہیں، دیوانہ نہیں، نمبر 3 گواہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہیں، نمبر 4 گواہ سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے جو بات بیان کی آج کل تو ساری گواہی جھوٹیوں پر چلتی ہے، سارا نظام ہی خراب ہے، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جب قرآن کو پیچھے چھوڑو گے تو پھر جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے، پھر نقصان سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ اگر شریعت کے اصولوں کو پیش نظر رکھو گے جھگڑے سے بھی بچو گے، فساد سے بھی بچو گے، نقصان سے بھی بچو گے۔ گواہ مسلمان ہوں، عقل مند ہوں، بالغ ہوں، اور سچے اور قابل اعتماد ہوں۔ یہ خوبیاں گواہوں میں ہونی چاہیے۔ تم گواہ بناؤ تو اس طرح کے بناؤ
ہر ایک کے لیے اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن میں ہمیں رہنمائی دی کہ ایسے گواہ بناؤ، اور گواہوں کو کیا کہا؟ گواہوں کا دیکھو جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر انکار نہ کرو، نخرے نہ کرو۔ اگر تم سچی گواہی کو چھپاؤ گے تو گناہ گار ہوگے۔ کل کو یہ نہ کہو مجھے اتنے پیسے دو تو میں گواہی دوں گا۔ تنگ نہ کرو، انکار نہ کرو، گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور گواہی بھی پوری پوری صحیح صحیح دو، غلط گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو، اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ملاؤ۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے انکار نہ کریں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، گواہی چھپانے والا یہ گناہگار ہوگا۔ چھپانے میں یہ بھی ہے کہ گواہی نہ دینا یہ بھی چھپانا ہے، اور جھوٹی اور غلط دینا اور اپنی طرف سے بات ملا دینا، اب بھی گویا اس نے سچی بات کو چھپا لیا، وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اور گواہی کا ذکر اس لیے کیا، یاد رکھیے اصل فیصلہ تحریر پر عدالت نہیں کرتی، اصل فیصلہ شہادت پر ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ماضی قریب بعید میں چلے جاؤ، یا حال یا مستقبل میں، آپ جانتے ہیں عدالتوں کے فیصلے وہ تحریروں پر نہیں ہوا کرتے، وہ شہادتوں پر ہوا کرتے۔ کیوں؟ تحریر کے بارے میں تو عربی کا مشہور مقولہ الخط یشبہ الخط، تحریر تو خط تحریر کے موافق ہو جاتی ہے۔ آپ کا خط ہو سکتا ہے میرے ساتھ بالکل ملتا جلتا ہو، میرا خط میں آپ کی نقل نکالوں کوئی فرق ہی نہ کر سکے، یہ محمد حنیف کا خط ہے یا کسی اور کا خط ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں نے اور آپ نے جو قرض میں تحریر بنائی وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی، اس میں قرضہ 1 لاکھ تھا، اس نے اسی طرح کی تحریر 2 لاکھ کی بنا لی۔ اب اگر اس پر گواہ نہیں تھے تو پھر اس تحریر پر تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ گواہ ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ تحریر نہیں ہے، ہمارے دستخط نہیں ہے اس پر، اس تحریر کے موقع پر ہم گواہ نہیں بنے تھے، ہمارے دستخط جعلی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے عدالت کا مدار شہادت پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عدالتی نظام خراب ہے، اور عدالتی نظام کے خراب ہونے کی ایک وجہ ہمارے ہاں شہادت اور گواہی کے نظام کی خرابی ہے۔ ایک طرف یہ چیز ہے کہ آپ کو ہر معاملے کے لیے جھوٹے گواہ مل جائیں گے، آپ کچہری جائیں، تھانے جائیں، کرائے کے گواہ موجود ہے، پیسے دو جو مرضی کہلوا لو۔ تو جب گواہ ایسے ہوں گے تو عدالتیں فیصلے کیسا کریں گی؟ کیونکہ فیصلے کا مدار، عدالت کا مدار شہادت پر ہے، اور عدالتی نظام اتنا خراب ہے کہ عدالتیں جو آج کل جس انداز میں چل رہی ہیں، ایسے میں کوئی آدمی گواہ بننے کے لیے تیاری نہیں ہوتا، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ گواہی نہ بنے۔ کیوں؟ گواہی دینے جاتا ہے، گرمی میں سردی میں بیچارہ صبح سے دوپہر تک کھڑا ہے، کام چھوڑ کر گیا، ملازمت چھوڑ کر گیا، مزدوری چھوڑ کر گیا، اپنے کئی کام چھوڑ کر گیا، وہاں گیا، پیشی پڑ گئی، اگلی تاریخ پر آنا، پھر پیشی پڑ گئی، حتیٰ کہ ایسا معاملہ دنوں، مہینوں، ہفتوں میں نہیں ہوتا، سالوں میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات آدمی مر جاتے ہیں اور عدالت کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک کیس ہے، ہمارے جامعہ کے ایک صاحب پرسوں مجھے، میں کہاں سے آئے جی؟ عدالت سے۔ بھی کیا ہوا اس کیس کا؟ مدرسے کا ایک کیس تھا۔ کہا جی ہمارا کیس چلتے ہوئے تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک ہماری گواہی عدالت نہیں لے رہی، ہر تاریخ پر پیشی پڑ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی گواہ بننا پسند کرے گا؟ یہ ہمارے ملک کا نظام تباہ ہوا۔ اس لیے جو لوگ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ گواہ بنتے نہیں۔ جب گواہ بنتے نہیں، فیصلہ گواہی کی بنیاد پر ہونا ہے، تو گواہ تو لینے ہیں، تو اب اس لیے آدمی پھر کرائے کے گواہ لے لیتا ہے، ان کا کام کاروبار چل رہا ہے۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ایسا برباد ہے، ایسا تباہ ہو چکا ہے کہ لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں،
ان کی اولادیں قبروں میں چلی جاتی ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ 50-50 60 سال فیصلے نہیں ہوتے، 40 سال فیصلے نہیں ہوتے۔ جب فیصلہ نہیں ہوگا تو جیسے مدعی اور مدعا علیہ بیچارے عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے، ساتھ گواہوں کو بھی لگانا پڑے گا، تو کون گواہ بنے گا؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عدالتی نظام کو بہتر کریں، اور عدالتی نظام کی بنیاد شہادت کے نظام پر ہے، گواہی کے نظام پر ہے۔ دونوں چیزیں صحیح ہوں، شہادت کا نظام بھی درست ہو، عدالت کا نظام بھی درست ہو، تب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، جھگڑے ختم ہوں گے، مقدمات ختم ہوں گے، انصاف ملے گا اور فیصلے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب بھی تم کوئی معاملہ کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، تو گواہ بناؤ، اور گواہ بھی کون سے بناؤ؟ مسلمان بناؤ، اب عقل مند ہوں، بالغ ہوں اور سچے ہوں، قابل اعتماد ہوں، جن پر تمہیں اعتماد ہو۔ 2 مرد گواہ، شریعت میں 2 گواہ کافی ہیں۔ صرف چند ایک چیزیں ہیں جہاں 4 گواہ ہیں، کسی پر زنا کا الزام لگایا گیا تو وہاں 4 گواہ ہیں، ورنہ اکثر معاملات میں 2 گواہ ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ قانون شہادت میں گواہ 2 مرد ہونے چاہیے، اور وہ مسلمان، عاقل، بالغ، قابل اعتماد، عادل، سچے ہونے چاہیے۔ اور اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر 1 مرد لازمن ہو، 2 عورتیں ہوں۔ اکیلی عورتوں کی گواہی نہیں۔ اب اس پر اسلام مخالف لوگ، آزاد خیال لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 2 عورتیں کیوں ضروری؟ 2 عورتیں مل کر 1 مرد کے قائم مقام، گویا عورت آدھا انسان ہے، 2 ملیں گی تو پورے مرد کے برابر ہوں گی۔ اور پھر اکیلی عورتوں کی گواہی کیوں معتبر نہیں؟ یاد رکھیے جو معاملات قرآن میں یہاں بیان ہو رہی ہیں قرض کے ہو رہے ہیں، لین دین قرض کے لینے اور دینے کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ کئی معاملات ایسے ہیں جس میں تنہا عورت کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اس کی بنا پر کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام عورت کی گواہی ہی نہیں مانتا، اکیلی عورت کی گواہی معتبر نہیں جب تک کہ مرد ساتھ گواہ نہ ہو، یہ بات عمومی نہیں ہے، خاص قرض کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے۔ اگر 1 عورت بھی آ کر گواہی دے گی، نرس گواہی دے گی، لیڈی ڈاکٹر گواہی دے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بچہ، یہ بچی اس عورت کو پیدا ہوا ہے، یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، وہ گواہی معتبر ہے۔ 1 عورت بھی اگر گواہی دیتی ہے میں نے چاند دیکھا عید کا، رمضان کا، تو جس طرح مرد کی گواہی معتبر ہے وہاں عورت کی گواہی معتبر ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا 2 عورتیں ہوں گی تو تب 1 مرد کے برابر ہوگا، تو تمام معاملات میں یہ نہیں ہے۔ بعض معاملات میں ایسے ہے کہ اکیلی عورتوں کی نہیں، اور عورت بھی 1 نہیں 2۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے تو یوں کہا کہ عورت کو اسلام نے پورا انسان نہیں سمجھا، اس لیے 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، عورت کی گواہی نہیں مانی جا رہی۔ میں اس کے جواب میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ اعتراض اسلام پر غلط ہے کہ عورت کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ وہ تو اتنا عورت کی گواہی کا اعتبار کرتا ہے کہ اللہ نے اسلام کی اور اپنے نبی کے نبی ہونے کی سب سے پہلی گواہی دلوائی عورت سے ہے۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم کی جو سب سے پہلے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور ذرا پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری آ رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ پھر
حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور گواہی بھی دی کہ یہ اللہ آپ کو بے عزت نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سرخرو فرمائے گا۔ گویا وہ گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلی گواہی حضور علیہ السلام کے نبی ہونے اور قرآن کے قرآن ہونے کی کس سے دلوائی ہے؟ حضرت ابو بکر نے تو بعد میں دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بعد میں دی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں دی۔ سب سے پہلے تو عورت نے گواہی دی ہے۔ اگر عورت کی گواہی کا اعتبار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے قرآن ہونے کی اور حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی سب سے پہلی گواہی عورت سے کیوں دلواتے؟ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر قرض کا لینا دینا ہو رہا ہے وہاں پر دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر کیوں؟ تو اس کی وجہ سمجھ لو، اس کی حکمت سمجھ لو۔ آپ بتائیے، جب آدمی گواہی دیتا ہے تو وہ گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے اور کسی کے بولو خلاف ہوتی ہے نا؟ یہ تو نہیں کسی کے خلاف نہ ہو۔ ظاہر ہے دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، اب گواہی دیں گے تو ایک کے حق میں ہوگی، ایک کے خلاف ہوگی۔ اب بتائیے جس کے خلاف ہے وہ گواہ کا دشمن بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ بعض لوگ تو گواہوں کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، گواہی سے پہلے یا بعد میں۔ اب قرض کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اگر ایک عورت گواہ ہوگی تو جس کے خلاف ہوگی وہ اس عورت کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ ایک اور جوڑ دو، کیونکہ ایک اور دو مل کر 11 ہو جاتی ہیں، یہ دو مل کر اس کا مقابلہ کر لیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو عورت کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور عورت لگا دی، اور اکیلا عورت کو نہیں رکھا، ساتھ مرد بھی لگا دیا، تاکہ جس کے خلاف یہ گواہی دیں وہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے، ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ گہرائی میں انسان دیکھے تو شریعت کے ہر حکم میں بڑی حکمت۔ ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ جی یہ اسلام نے کیا کیا کہ جب نماز ہو اور عورتیں بھی اگر نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد میں آ جائیں تو شریعت کی حکم یہ ترتیب یہ کہ آگے مرد، پیچھے بچے، پھر اس کے پیچھے عورتیں۔ عورت کو پیچھے کیوں کھڑا کیا؟ میں ایک مرتبہ ایک باہر کے ملک میں تھا تو ایک انگریز عورت نے مجھ سے یہ سوال کیا، وہ اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ کا اسلام میں مطالعہ کر رہی ہوں عورتوں سے امتیازی سلوک کرتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے ہاں نماز با جماعت کی ترتیب یہ ہے کہ آگے امام کے پیچھے پہلے مرد کھڑے ہوں گے بالغ، پھر بچے، پھر عورتیں۔ یہ عورتیں آگے اور مرد پیچھے کیوں نہیں؟ عورت مرد کے برابر کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ ایسا کیوں نہیں کہ عورتیں آگے کھڑی ہوں مرد پیچھے کھڑے ہوں؟ ایسا کیوں نہیں کہ عورت مرد کے برابر سب میں کھڑی ہو جائے؟ بالکل پیچھے کر دیا آپ نے، آپ عورتوں کو پیچھے کرتے، آپ کے نزدیک عورتوں کا مقام نہیں۔ میں نے کہا بی بی ذرا اس پر سوچ کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کہنے گے کیسے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ مرد کی عادت عورت کو دیکھنے کی اور تاڑنے کی ہے یا نہیں؟ مرد کی عادت ہے کوئی عورت نظر آ جائے ادھر دیکھنے لگ جائے، یہ عادت ہے اس کی، مرد کی دیکھتا ہے۔ اب نماز کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ، جب کوئی عبادت کرنے جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، عبادت خانے میں جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مقصد اللہ کی طرف توجہ جس کی عبادت، یا مخلوق کی طرف توجہ؟ میں نے کہا اللہ کی طرف۔ تو میں نے کہا اس عبادت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ عبادت کا مقصد حاصل ہو اور عورتیں مردوں کی نظر سے بچی رہیں، اس لیے اسلام نے عورت کو پیچھے کھڑا کیا، آگے نہیں کھڑا کیا۔ آگے کھڑا کر دیتا تو مرد کی نماز اللہ کی طرف نہ ہوتی، وہ عورت کو ہی دیکھتا رہتا، اور عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ مرد مجھے دیکھے۔ تو اللہ نے جو عبادت کا مقصد تھا
وہ مقصد حاصل رہے، خالق کی طرف توجہ رہے، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ اس لیے مرد کو آگے کھڑا کیا، اس کے آگے عورت نہ ہو، اس کے برابر میں عورت نہ ہو، ورنہ اس کی نماز خراب ہوگی، اس کی توجہ، اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوگا۔ سچ بتاؤ، تمہارے دائیں بائیں عورت کھڑی ہو، سچی سچی بتاؤ، زیادہ صوفی نہ بنو، اب تمہاری توجہ نماز کی طرف ہوگی یا عورت کی طرف ہوگی؟ اور اگر تم پیچھے کھڑے ہو اور عورت آگے کھڑی ہے، بتاؤ انسانی فطرت کیا ہے؟ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا یا عورت کی طرف ہوگا؟ اور عورت کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے، اس کے دائیں بائیں مرد ہو، اس کے طرف بھی، اس کا بھی مرد کی طرف دھیان جا سکتا ہے، تو عبادت کا مقصد حاصل نہ ہوا، مسجد میں آنے کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ اس لیے شریعت نے ترتیب ایسی رکھی تاکہ مردوں کا بھی نماز میں دھیان اللہ کی طرف رہے، عورتوں کا دھیان بھی اللہ کی طرف رہے، توجہ الی الخالق رہے، توجہ الی المخلوق نہ ہو۔ پھر اس نے اعتراض کر دیا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کے یہاں یہ کہ ایکسیڈنٹ میں اگر مرد مر جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، کہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت دینی پڑے گی وارثوں کو، اس ڈرائیور اور اس کی پوری برادری، خاندان، عاقلہ کو، جس نے اس کو ایکسیڈنٹ کے نیچے مار دیا، اس کو گاڑی کے نیچے۔ اور اگر عورت ہو تو اس کی آدھی ہے 50 اونٹ، گویا عورت آدھا انسان ہے، اس کی قیمت اسلام نے رکھی 50 اونٹ اور مرد کی رکھی 100 اونٹ۔ یہ اعتراض کر دیا۔ میں نے کہا بی بی اس پر بھی تو سوچے، تمہارا فائدہ ہمارا نقصان ہے، اعتراض تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، تم نے کیسے کر دیا؟ اب لوگ گہرائی میں تو جاتے نہیں ہیں، بس پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کئی بل قانون پاکستان میں ایسے پاس ہوئے اور دنیا میں ہوئے اور ہوتے ہیں جس کا عنوان ہوتا ہے عورتوں کے حقوق کا تحفظ، حالانکہ اس میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، تباہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی حق عورت کو نہیں مل رہا ہوتا۔ نعرہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بی بی اس میں تو تمہارا نقصان ہے، تمہارا نقصان نہیں، ہمارا نقصان، تمہارا تو فائدہ ہے۔ کہنے کی وہ کیسے؟ میں کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی مرد ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اب اس کی دیت، اس کا خون بہا، اس کا مالی معاوضہ 100 اونٹ شریعت نے رکھے ہیں، 100 اونٹ دے یا اس کے پیسے دے اس کے ورثاء کو۔ تو اگر خامد مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اب پیسے اس کو قبر میں جا کر دینے یا تجھے دینے؟ پیسے تجھے ملیں گے یا تیرے خامد کو ملیں گے جو قبر میں چلا گیا؟ اس نے کہا مجھے ملیں گے، میرے بچوں کو ملیں گے۔ میں نے کہا تمہیں کتنے ملیں گے؟ بولو 100 اونٹ کے پیسے ملیں گے، تو تمہارا فائدہ ہوا۔ اور اگر عورت یعنی بیوی مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ میں مر گئی، اب اس کی جو دیت ہے وہ کس کو ملنی ہے؟ خامد اور وارثوں کو۔ اب ان کو کتنی ملے گی؟ تو آدھی ملے گی۔ تو مرد کو اعتراض کرنا چاہیے کہ ہمیں کم پیسے دلوائے، ان عورتوں کو زیادہ پیسے دلوا دیے، اس پر تو ہمیں اعتراض ہونا چاہیے۔ تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ تمہارا تو اللہ نے فائدہ کر دیا ہے کہ تمہیں ملیں گے تو زیادہ ملیں گے، ہمیں ملیں گے تو کم ملیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، شریعت نے کہا اکیلی عورت گواہ نہ بنے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، اور ایک بھی نہ ہو، 2 ہو جائیں اور 7 مرد بھی ہو، تاکہ کسی کے خلاف اگر گواہی دیں تو وہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو، لین دین کرو، خاص طور پہ قرض کے جو احکام بیان ہو رہے ہیں اس میں ان ہدایات کو پیش نظر رکھو۔ لیکن ایک مسئلہ اور سمجھ لو، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے، خواہ وہ امر کے صیغے سے یا نہیں کے صیغے سے، یہ کرو یا یہ کہ یہ نہ کرو، یہ تمام کے تمام واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کر لو تو بہتر ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ بہتر کیا ہے؟ جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہو تو آپ اس کو لکھ لو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مدت متعین مقرر کر لو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ گواہ بنا لو۔ لیکن اگر آپ کا نظام اعتماد پر چل رہا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ نے مدت مقرر، جب تیرے پاس ہوگا دے دینا، کوئی بات نہیں، اور لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گواہ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے، اگر یہ کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ لکھ لو، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر تمہیں اعتماد ہے، شریعت ایسی پابندیاں نہیں لگاتی جو تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔
اسی طرح تم دکان پر جاتے ہو، لینا دینا ہے، اعتماد پر نظام چل رہا ہے، گئے اس کو پیسے دے آئے، مہینے کے بعد مجھے چینی دے دینا، آٹا دے دینا، مجھے گندم دے دینا، موبائل دے دینا، گاڑی دے دینا، پیسے لے لو، رکھو، بس اعتماد ہے۔ تو فرمایا اگر اعتماد ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا نقصان نہ ہو، تمہارے اندر جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اگر تم گواہ نہیں بناؤ گے، لکھواؤ گے نہیں، ایک تحریر تیار نہیں کرو گے تو خطرہ موجود ہے کہ وہ انکار کر دے، میں نے تمہارا دینا ہی کچھ نہیں، میں نے لیا ہی کچھ نہیں، پھر تمہارا نقصان ہوگا، تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے، لیکن اگر تمہارا نظام اعتماد سے چل رہا ہے اور تم اس پر مطمئن ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنا کاروبار ہے لوگ ٹیلی فون پر کر رہے ہیں اور اعتماد پر کر رہے ہیں، لاکھوں کا، کروڑوں کا کر رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لکھنا، گواہ بنانا واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، تین چیزیں بنیادی ہیں جب کسی کو قرض دو۔ بہتر یہ ہے، نمبر ایک اس کی مدت مقرر ہو، نمبر دو اس کو لکھ لیا جائے، نمبر تین گواہ بنا لیا جائے۔ یہ تمام چیزوں کا اگر آپ لحاظ رکھو گے تو نقصان سے بچ جاؤ گے، دنیا کا نقصان نہیں ہوگا اور کل کو فساد اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئندہ جمعے اس موضوع کا آخری جز بیان کروں گا کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے تو اب پھر وہ واپس بھی کرے، پھر اب تنگ نہ کرے، ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہو، سب سن رہا ہو، جب وہ کہے میرا قرض دے تو کہتا آواز نہیں آ رہی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، ٹال مٹول کرنا، یہ بہت غلط ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گل